بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 31 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آیت نمبر 31 اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچو، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری سیئات یعنی صغیرہ کو، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں لے جائیں گے۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف احادیث میں مختلف بیان ہوئی ہے، اور ان کی تعداد جو ہے اس میں مختلف علماء نے کتابیں تک لکھی ہیں، لیکن ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ حسد ہے، کہ آدمی دوسرے کی نعمت پہ جلے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اور یہ خواہش کرے کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس کو حسد کہا جاتا ہے، یعنی مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ اور رشک، کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اچھی عادت، نیکی کی توفیق عطا فرمائی، تو انسان خواہش کرے کہ کاش مجھے بھی یہ نیکی کی توفیق ملے، مجھے بھی یہ نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے، تو اس کو رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ یہ منع نہیں ہے، نیکی کی خواہش اور ایسے کام جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، ان کی خواہش کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، حسد ممنوع ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حسد سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے ہم نے موالی بنائے ہیں، وارث بنائے ہیں، مما ترکا، جو چھوڑ گئے، الوالدان، ماں باپ چھوڑ گئے، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے گئے، ترکا، ان کے پیچھے ان کے وارث ہوتے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تم نے عقد کیا ہے قسموں کے ساتھ، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ عطا فرماؤ۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی آدمی کہیں سے آتا جس کا کوئی نہ ہوتا،
مجہول النسب ہوتا تو وہ کسی کے ساتھ عقد کر لیتا، ایک دوسرے کے ساتھ قسم کے ذریعے ایگریمنٹ ہو جاتا، بھئی ٹھیک ہے میں اگر مر جاؤں تو میرا وارث تو ہوگا، اور اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے یعنی جنایت بہت بڑا جرمانہ ہو تو اس میں تو شریک ہوگا، تو ادا کرے گا۔ اس کو عقد یہ کہتے تھے، عقد موالی، عقد موالات۔ تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے ذریعے اس عقد کو منسوخ کر دیا اور صرف قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ درجہ بدرجہ وارث ٹھہرے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد یہ عقد موالات اس کے ذریعے سے وراثت ختم ہو گئی۔ اب کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا عقد ہوتا ہے وہ وارث نہیں ہوتا، وہ صرف قریبی رشتہ دار۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پہ گواہ اور شاہد ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ آرزو کرو اس چیز کی کہ بزرگی دی ہے اللہ نے جس میں تمہارے بعض کو بعض پر۔ یہ ترجمہ کرنے کے بعد آگے پھر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بعض انسان دوسرے انسانوں سے بے اعتبار صحت، شکل و صورت، قوت و تنائی، ذہانت و فطانت، حسب و نسب اور جاہ و منزلت برتر اور افضل ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کسی کی شکل کسی سے اچھی ہوتی ہے، کسی کی صحت کسی سے اچھی ہے، ایک آدمی بیمار رہتا ہے دوسرا صحت مند ہے، ایک کی شکل و صورت زیادہ اچھی نہیں ہے دوسرے کو شکل و صورت اچھی ملی ہے، ایک میں قوت و توانائی زیادہ ہے دوسرے میں کم ہے، کوئی زیادہ ذہین اور فطین ہے کسی کو کم ذہانت ملی ہے، کوئی حسب و نسب کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے اونچے خاندان کا فرد ہے، کسی کو درجہ مرتبہ دنیاوی اعتبار سے مل گیا۔ تو یہ انسانوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ان جیسا بننے کی حسرت سے اپنی زندگی کو تلخ نہ بنا لو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت زیادہ دی ہے، کسی کو شکل و صورت دی ہے، کسی کو قوت و تنائی دی ہے، کسی کو ذہانت و فطانت، کسی کو حسب و نسب دیا، کسی کو جاہ و منزلت دیا۔ تو ان جیسا بننے کی حسرت سے اپنی زندگی کو تلخ نہ بنا لو۔ یہ امور نہ تو انسان کے لیے حقیقی شرف و عزت کا معیار ہیں، نہ انہیں قرب الہی میں کچھ دخل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس کو چاہا جو چاہا عطا فرما دیا۔ عزت و شرف کا حقیقی معیار اور قرب الہی کا صحیح راستہ تو تمہاری ذاتی جد و جہد میں مضمر ہے۔ تم جو کوشش کرو گے اس کے ذریعے سے تم عزت و شرف اور قرب الہی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا، قطع نظر اس سے کہ تمہاری رنگت کیا ہے، تمہاری جسمانی قوت اور ذہانت کا معیار کیا ہے، اور تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم مرد ہو یا عورت، اور تمہارے چہرے میں دلکشی، تمہارے حسب و نسب کی برتری یا کوئی دوسری خوبی تمہیں خالق و مخلوق کی نگاہوں میں عزت نہیں بخشے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، خوف خدا بندی رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب کے
شریعت مطہرہ کے احکام پر چلنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی نیک اعمال کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں جائیں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ یعنی مرد ہو یا عورت، ان کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو، یعنی مرد ہو یا عورت، من ذکر و انثیٰ کئی جگہ پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں بھی 14ویں سپارے میں بھی یہ بار بار فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کی ان کو بہترین جزا دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس لیے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے حسن عمل سے اپنی برتری ثابت کرو، دوسروں کے کمالات دیکھ کر ان جیسا بننے میں فقط خواب دیکھتے رہنا تو ایک مومن کے شایان شان نہیں۔ یہ عادت تو انسان میں حسد اور عناد کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تفسیر بیضاوی کے اندر کیا خوب لکھا ہے، اے لکل من الرجال والنساء فضل ونصیب بسبب مکتسبہ، یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو بلا امتیاز اس کی جد و جہد، اس کی کوشش کا ثمر اور پھل ملے گا۔ ومن اجلہ فاطلب الفضل، آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل طلب کرو۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطلب الفضل بالعمل، تم فضل کو طلب کرو عمل کے ذریعے سے، لا بالحسد والتمنی، حسد اور تمنی کے ذریعے، تمنا کے ذریعے تم نہیں بلکہ عمل کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرو۔ تو فرماتے ہیں کسی سے حسد کرنا یا صرف اس جیسے بننے کی خواہش ہی کرتے رہنے سے کیا حاصل۔ آگے پھر مختلف اس میں چونکہ اقوال ہیں، اس کا شان نزول یعنی پس منظر آیت کا کیا ہے کہ کس وقت نازل ہوئی۔ بعض عورتوں نے یہ کہا تھا کہ مرد جہاد میں جاتے ہیں ان کو درجہ مرتبہ ملتا ہے، ہم بھی اگر مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں تمہیں رکھا ہے اسی حالت میں تم مرد ہے یا عورت جو بھی ہے وہ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، اب یہ اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ بالکل تمنا نہیں کرنی چاہیے، کسی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمام دلائل، باقی آیات احادیث، تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے
یہی ہے کہ ایک ہے تمنا کی صورت کہ آدمی کسی کی نیکی پرہیزگاری کو دیکھ کر اس جیسے بننے کی تمنا خواہش کرے، اس جیسا بننا چاہے نیکی کے معاملات میں، اور ایک ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے انسان کے دل میں جلن پیدا ہو اور اس سے حسد پیدا ہو اور پھر اس سے اس نعمت کے زوال کا انسان وہ خواہش کرے، تو یہ تمنی منع ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی برائی ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ شیطان یہ نار سے یعنی آگ سے بنا ہے، لیکن نوریوں میں فرشتوں میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ 6 لاکھ سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے اور اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، فرشتوں کا استاد۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو بنایا ہے اور اس کو میں زمین میں خلافت دوں گا، تو اس میں حسد پیدا ہو گیا ہے، اتنی عبادت تو میں نے کی، تو اب خلافت یہ آدم کے ساتھ رکھی جائے گی۔ حسد پیدا ہوا اور اسی حسد کی آگ کی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں، اب آدم کو بنا سنوار لوں تو تم آدم کے سامنے سب سجدہ ریز ہو جانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس اگڑ گیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میرا حکم تھا تو پھر کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو گویا اس کی منطقیانہ فلسفیانہ دلیل یہ تھی، آگ ہے لطیف، مٹی ہے کثیف، آگ جلاؤ تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو پھینکو تو نیچے کو جاتی ہے۔ تو اس کی دلیل یہ تھی کہ مٹی پست ہے، آگ بلند ہے، تو میں آگ سے ہو کے یہ جو مٹی سے بنا ہے اس کے آگے کیسے سجدہ کروں؟ حالانکہ حکم رب العالمین کا ہے، رب العالمین جو خالق و مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہ جس کو جو چاہے درجہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان کو درجہ دے دیا، اس کو آگ سے بنایا، اس کو کہا بھائی سجدہ کرو، فرشتوں کو نور سے بنایا، نوریوں کو کہا بھائی سجدہ کرو۔ تو اصل تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن اس نے کیونکہ وہ خود اس خلافت کا خواہش مند تھا، جب اس کی خواہش پوری نہ ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ملی، تو اسی حسد کی وجہ سے وہ یعنی میں اتنا عبادت گزار، میں نے اتنی عبادت کی اور مجھے چھوڑ کر اس کو خلافت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، تو نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لائق نہیں تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، فخرج انک من الصاغرین، تو یعنی ذلیل و خواروں میں سے ہے، تو نکل جا یہاں سے۔ وہاں سے پھر شیطان کو، تو اس حسد کی وجہ سے شیطان کا بیڑا غرق ہوا۔
تو حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو التمنی یعنی آرزو سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں تعلق خاطر ہے اور موت کو بھولنا۔ علماء کا اختلاف ہے کیا اس تمنی کی نہی میں رشک داخل ہے، یعنی ایک تمنی ہے جس کو رشک کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت دے کے انسان یعنی خاص طور پر دینی نعمت اس جیسی نعمت کے حصول کی آدمی خواہش کرے، اور ایک حسد ہے کہ کسی کی دنیاوی نعمت کو دیکھ کے آدمی اس کو زائل ہونے کی خواہش کرے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اس علماء یعنی حسد کے ممنوع ہونے اور حرام ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ پچھلے درس میں گزر چکا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ حسد ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس سے جلے اور اس کے زوال کی خواہش کرے۔ اب ہے رشک، غیبتہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں رشک یہ ہے کہ ایک شخص خواہش کرے کہ اس کے پاس فلاں آدمی جیسی حالت ہو، اگرچہ اس کی حالت کی زوال کی خواہش نہ کرے، یعنی اس کی زوال کی خواہش نہ کرے بلکہ اس جیسی۔ تو فرماتے ہیں جمہور علماء رشک کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین۔ تو یہاں حسد سے مراد یہی رشک اور غیبتہ ہے کہ رشک اور غیبتہ دو چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک وہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا اور وہ اسے دن اور رات کی اوقات میں اس کی تلاوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی، وہ خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، مجھے بھی یہ نعمت ملے۔ اور ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس سے لوگوں کو نفع دیتا ہو، یعنی پھر کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی اس طرح مال ملے، میں بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کو دوں۔ تو اب اس سے یعنی یہ غیبتہ اور رشک جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت ملے تو میں بھی اسی کی طرح نیک ہو جاؤں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو۔ حسد جو ہے اس کے منع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ میں احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو فرماتے ہیں امام بخاری نے اس مفہوم پر متنبع کیا کیونکہ انہوں نے باب ان الفاظ میں باندھا، باب الاغتباط فی العلم والحکمت، کہ علم اور حکمت میں غیبتہ کرنا، یہ باب باندھ کے پھر انہوں نے آگے یہ حدیث بیان کی۔ آگے پھر شارحین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت، یہ جو آیت ہم ابھی جس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس آیت میں بیان فرمایا کہ جو تمنا جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان کی خواہش کرنا۔ آگے مختلف اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے۔ اب تمنی یعنی اچھی چیز کی خواہش، نیکی کی خواہش، نیکی کے درجے کی خواہش، یہ چیز جو ہے یہ آگے پھر امام قرطبی مختلف احادیث سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ کے رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی خواہش یہ تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ اب یہ بہت اچھی خواہش ہے، حضور نے اس کے لیے دن رات ایک کیا، اتنی محنت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک، محبوب شاید آپ اپنی جان ہی دے دیں گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں گے۔ دو جگہ یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ شاید آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس حدیث یعنی قرآن پاک پر، اسفاً یعنی افسوس کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، آپ کو اس وجہ سے غم ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ الشعراء میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ محبوب شاید اپنی جان آپ دے دیں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ سب ایمان لیں، اور خاص طور پر اپنے بعض قریبی ان کے ایمان کی سب سے زیادہ حضور کو تمنا اور خواہش تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خود جاننے والا ہے۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، بڑی خواہش تھی کہ یہ جہنم سے بچ جائے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچے اور جنت میں چلا جائے، جنت کا حقدار ٹھہرے کلمہ شریف پڑھ کے، لیکن نہیں اس نے ایمان قبول کیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں اس نیکی کی خواہش کی ہے، تو فرماتے ہیں ان تمام احادیث میں یہ دلیل ہے کہ ایسی تمنا سے منع نہیں کیا گیا جو حسد اور بغض کی داعی ہو۔ منع اس سے جس میں حسد و بغض ہو، دوسروں کی نعمت کے زوال کا سبب بن جائے، اور یہی حسد کفار مکہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا لو بھائی، یہ یتیم عبد المطلب کا یتیم پوتا جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا اور دادا بھی بچپن میں فوت ہو گیا، یتیمی میں زندگی گزاری، اور چچا نے پرورش کی، نہ اس کے پاس مال و دولت نہ اس کے پاس لاؤ لشکر، تو ان کو نبوت مل گیا، نبوت مل گئی، اور یہ ہمیں اپنا کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، تو یہ اس پہ حسد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا چاہا انتخاب کر لیا۔ تو اسی حسد کی وجہ سے وہ کفار ایمان سے دور رہے، اور یہی چیز ہر نبی جب بھی کوئی انبیاء کرام تشریف لائے تو بڑے بڑے جو سردار ہوتے تھے وہ اسی حسد کی وجہ سے کہ ہم بڑے سردار، ہمارے پاس بڑا مال و دولت لاؤ لشکر، اور یہ نبی بن گیا۔ تو ہر جگہ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا قال الملأ من قومی، مالا بڑے بڑے جاگیردار اور مرات یافتہ طبقہ، تو انہوں نے کہا یہ کیسے نبی بن گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر یہ قال الملأ الذین کفروا من قومی، تو وہ ہمیشہ اسی حسد کی وجہ سے انبیاء کرام پر وہ ایمان لانے سے دور رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی تمنا اور خواہش، یہ تمام احادیث دلیل ہیں کہ ایسی تمنا سے منع نہیں کیا گیا جو حسد اور بغض کی داعی نہ ہو، یعنی جس میں حسد اور بغض نہ پایا گیا ہو۔ اور اس آیت میں جس تمنا سے نہیں کی گئی ہے یعنی منع کیا گیا وہ اسی قبیل سے ہے جس میں یعنی حسد اور بغض پایا جائے، کیونکہ بغض میں آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ نعمت دوسرے سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہے حسد۔ اب دیکھیے نیکی کی تمنا اور خواہش، اس میں چند احادیث جو ہیں وہ بڑی پیاری احادیث ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہ انسان کسی یعنی اچھے نیکی اور نیکی کے کام کی خواہش کرے تو یہ یعنی جائز ہے۔
بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل بیت عبادہ بن الصامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت، یہ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ وزوجہ ام حرام بنت ملحان، ان کی اہلیہ کا نام تھا ام حرام بنت ملحان۔ وکانت خالتہ، اور وہ خاتون جو تھیں وہ حضور کی خالہ تھیں، من الرضاعۃ، رضائی خالہ تھیں، یعنی حضور کی رضائی ماں کی بہن تھیں، جس عورت کا حضور نے دودھ پیا تھا اس کی وہ بہن تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ کسی بھی آدمی کا غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں جانا وہ جائز اور درست نہیں ہے، چاہے عمر رسیدہ بھی ہو، چاہے استاد ہو، چاہے پیر ہو، شریعت مطہرہ کی پابندی سب پر لازم ہے، اور غیر محرم سے کنارہ اور اس سے احتیاط ہر ایک کے لیے لازم ہے، یعنی چاہے تو وہ استاد ہو، پیر ہو، وہ بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے وہاں ان کے گھر میں، تو یہ وضاحت کی گئی کہ وہ حضور کی رضائی خالہ تھیں اور محرم تھیں، شرعی اعتبار سے ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو وہ ان کے پاس حضور جایا کرتے تھے، وہ حضور کی خدمت کرتی، حضور کی خدمت میں کھانا پیش کرتی۔ ایک دن حضور وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے حضور کی ضیافت کی، حضور کو کھانا پیش کیا۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہاں پہ انہی کے گھر میں کبھی سو جایا کرتے تھے۔ تو فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم استيقظ، حضور وہاں سوئے پھر بیدار ہوئے، وَهُوَ يَضْحَكُ، یعنی یتبسم، حضور بیدار ہوئے اور تبسم فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، قالت ام ملحان فقلت وما يضحكك یا رسول اللہ، حضور آپ کس وجہ سے تبسم فرما رہے ہیں، کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ناس من امتی اردو علیہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، یعنی میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، غزاتن فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یرکبون البحر، وہ سمندر پہ سوار ہوں گے، ملوکن علی الاسرہ، جس طرح بادشاہ جو ہیں وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان وہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، یعنی ان لوگوں میں جو آپ کی امت کے لوگ اس طرح جہاد میں جائیں گے، سمندر یعنی بحری جہازوں پہ سوار ہو کے اللہ کی راہ میں نکلیں گے، تو دعا کیجئے میں بھی ان میں شامل ہوں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کے لیے دعا کر دی۔ ثم وضع راسہ، پھر حضور نے سر رکھا، یعنی پھر حضور سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے۔ وہو یضحک، پھر حضور جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضور اب کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور نے وہی فرمایا، ناس من امتی اردو علیہ غزاتن فی سبیل اللہ یرکبون البحر، یعنی اب یہ کوئی اور گروہ حضور کو اپنی امت کا دکھایا گیا کہ جو یعنی جہاد کے لیے جائیں گے اور سمندر میں سفر کریں گے جہاد کی خاطر۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں بھی شامل ہوں۔ فرمایا، انت من الاولین، تو پہلوں میں سے ہے، یعنی پہلے ہو گیا، پہلے گروہ میں شامل، یعنی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وہ دوسرا گروہ جو ہوگا اس وقت یہ موجود نہیں ہوں گی، دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ تو پہلے گروہ میں انہوں نے دعا کے لیے عرض کی، حضور نے دعا کر دی۔ دوسرے گروہ میں انہوں نے پھر کہا، حضور دعا کیجئے۔
تو حضور نے فرمایا کہ تو پہلوں میں سے، یعنی اس وقت تو موجود نہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، فَرَقِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِیَةَ بْنِ سفیان، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں ایک لشکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ امیر شام تھے، شام کے گورنر تھے، اور انہوں نے بحری بیڑا مسلمانوں کا بنایا تھا اور رومیوں سے جنگ کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں جو لشکر گیا اس کے اندر حضرت عبادہ بن صامت بھی شامل تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو کیا ہوا، فَسَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ، جب وہاں سے سمندر سے وہ نکلے تو سواری پہ سوار ہونے لگی تو گر گئیں، وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وہ دوسرا لشکر جو جائے گا اس وقت وہ موجود نہیں ہوں گی، تو پہلے لشکر میں انہوں نے خواہش کی تو حضور نے دعا کر دی اور وہ اس میں شامل ہوں گی۔ تو تمنی یعنی اچھی چیز کی خواہش، انہوں نے خواہش کی کہ اس لشکر کے اندر مجھے شامل کیا جائے، حضور نے دعا کر دی۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن حضور ہمارے پاس تشریف لائے، فقال عرضت علی الامم فجعل یمر النبی معہ الرجل، حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں۔ ممکن ہے یہ بھی خواب کا واقعہ ہو یا بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دکھایا ہو، قرینے قیاس یعنی زیادہ یہی ہے کہ وہ خواب میں حضور نے یہ ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ تو میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، یعنی بروز قیامت جس طرح امتیں الگ الگ جائیں گی، تو میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، فجعل یمر النبی معہ الرجل، کوئی نبی جا رہا اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے، یعنی ان پہ صرف ایک ہی آدمی ایمان لایا، والنبی معہ الرجلان، کوئی نبی جا رہا اس کے ساتھ دو آدمی ہیں، یعنی دو آدمی ان پہ ایمان لائے، والنبی معہ الرہط، اور کوئی نبی تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک گروہ ہے، یعنی بہت سے آدمی، والنبی لیس معہ احد، اور کوئی نبی اس طرح تشریف لے جا رہے ہیں کہ ان پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، اکیلے ہی جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے پھر ایک بہت بڑی جماعت دیکھی، سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ، جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا، اتنی بڑی جماعت۔ فَرَجَوْتُ أَن تَكُونَ أُمَّتِي، تو میں نے امید کیا کہ یہ میری امت ہوگی، اتنے زیادہ لوگ ہیں تو یہ میری امت ہوگی جو بروز قیامت اس طرح جنت کی طرف جائے گی۔ فَقِيلَ هَذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ، تو مجھے کہا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ ثُمَّ قِيلَ لِي انظر، پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھو، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ، تو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ فَقِيلَ لِي انظر هَكَذَا وَهَكَذَا، پھر مجھے کہا گیا ادھر دیکھو ادھر دیکھو، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ، ہر طرف جماعتیں، اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، اتنے بڑے کہ ہر طرف انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پھر کہا گیا کہ یہ ہے آپ کی امت۔ پہلے وہ ایک جماعت دیکھی تھی، حضور نے کہا میں نے امید کی کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن فرمایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی امت ہے، آپ کی امت
ہر طرف یعنی جس نے آسمان کے کناروں کو بھرا، یعنی ان سے بہت زیادہ تعداد میں زیادہ ہوگی آپ کی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ تو فقیل ہؤلاء امتک، اور فرمایا گیا کہ محبوب یہ آپ کی امت ہے، وَمَعَ ہؤلاء 70 الفا، اور ان کے ساتھ 70,000، یعنی یہ 70,000 کی تعداد یعنی بہت زیادہ تعداد، لا تعداد، يدخلون الجنت بغیر حساب، ان کے ساتھ اور 70,000 یعنی بہت بڑی تعداد ہوگی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حساب کتاب نہیں۔ اب حساب کتاب کیوں نہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کا حساب کیا کرنا، یہ تو میرے پیارے ہیں، ان کا تو حساب، ان کی تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ تو حضور کے یعنی اس امت کے اتنے لا تعداد آدمی جو حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ حساب کتاب جو ہوگا وہ عام مسلمانوں کا ہوگا۔ کیا کہا؟ عام مسلمانوں کا ہوگا، کافروں کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، محبوب کیا آپ کو بتائیں ان کے بارے میں جنہوں نے نقصان اٹھایا عمل کے اعتبار سے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری تگ و دو، ساری جد و جہد، ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ہی، دنیا کو بنانے سنوارنے میں ہی گزر گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، اور ان کے خیال میں بھی یعنی بظاہر جو اچھے اعمال تھے وہ بھی ضائع گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ہم ترازو قائم نہیں کریں گے کہ نیک اعمال ہے ہی کوئی نہیں، ترازو تو ان کا ہوگا نا جن کے نیک بھی بد بھی دونوں طرح کے ہوں گے۔ تو کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ کہ ہے ہی نہیں ہے نیک اعمال۔ اور نیک جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا، ان کے بھی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی بغیر حساب کے جنت میں جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فتفرق الناس، حضور نے فرما دیا، بات چیت ہوئی، محفل برخاست ہوگی تو چلے گئے۔ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، اس بات کی وضاحت نہیں ہوئی۔ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ اکرام آپس میں بات چیت کرنے لگے، وہی وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ، بعض نے کہا کہ یا تو وہ ہم ہوں گے، فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بے شک ہم شرک میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہمیں ایمان کی توفیق دی، اللہ رسول پر ایمان لائے۔ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، اور یہ ہماری اولاد ہیں۔ دوسری یہ روایت حضرت امام بخاری نے مختلف جگہ پہ اس کو مختلف عنوانات کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ دوسری کتاب الطب میں 2 دفعہ اس کو ہے۔ تو ایک جگہ فرمایا صحابہ اکرام آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے شرک میں رہے، تو ہماری اولادیں جو ہیں وہ تو اسلام میں پیدا ہوئیں اور شروع سے ہی انہوں نے کوئی مطلب ہے کفر نہیں کیا، غلط نہیں کام کیا، تو وہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپس میں صحابہ اکرام یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کون لوگ وہ ہو سکتے ہیں۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر یہ بات پہنچی، یا دوسری روایت میں کہ حضور واپس تشریف لائے، دیکھا صحابہ اکرام اس پہ گفتگو کر رہے، تو حضور نے فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے۔ یعنی بدشگونی کا مطلب ہوتا ہے خواہ مخواہ کسی ایک چیز کو دیکھ کے اس واقعہ کو کہنا،
مثلا جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، باہر نکلے تو آگے سے کالی بلی گزر گئی، او ہو اب تو اس سفر میں فائدہ نہیں ہوگی، چلو واپس چلو، تو واپس چلے گئے، سفر پہ نہیں گئے، جی اب یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ بعض اس میں یہ ہوتا تھا پرندہ رستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس پہ پتھر پھینکتے کہ اگر یہ دائیں اڑے گا تو اس سفر میں کامیابی ہوگی، بائیں اڑے گا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ اتفاق ہوتا ہے کہ پرندہ دائیں اڑے، پس جب اس پہ پتھر پھینکا جائے گا تو اس نے اڑنا ہی ہے، تو اگر دائیں جاتا تو کہتے جی کامیابی ہوگی چلے جائیں گے، بائیں اڑتا تو کہتے نہیں یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا واپس آ جاتے۔ تو ایسے یعنی بدشگونی، اس طرح فرمایا کہ جو بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ولا یسترقون، اور وہ دم نہیں کراتے ہوں گے۔ ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے۔ یہ داغ لگوانا ایک اس زمانے میں ایک یعنی علاج کا طریقہ ہوتا تھا کہ لوہا گرم کر کے کسی جگہ لگایا جاتا تھا، جس طرح مثلا آج آپریشن وغیرہ کیا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اب یہاں آگے والی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا عام طور پر اس طرح کی یعنی یہ مختلف روایات، دوسری روایات میں بھی یہ باتیں آئی ہیں، تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ جی اس وجہ سے کہ حضور نے فرمایا وہ دم نہیں کرواتے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دم کروانا ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت، یہ مختلف چیزیں۔ حالانکہ اس میں حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ منع ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے، صرف یہ فرمایا کہ بغیر حساب جنت میں وہ جائیں گے جو دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ ان کی ایک خاصیت، چار خاصیتیں جو بیان فرمائیں کہ لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دم نہیں کراتے ہوں گے۔ تو اس میں یہ دم کے حرام یا ناجائز یا منع ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے، جو دم نہیں کراتے وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگلی چیز ہے کہ وہ داغ بھی نہیں لگواتے، یعنی علاج بھی نہیں کرواتے۔ تو اگر اس وجہ سے دم ناجائز ہوا تو پھر علاج بھی ناجائز ہو گیا، تو دونوں چیزوں کو الگ کیسے کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس درجے پہ ہوں گے کہ اگر تکلیف مصیبت آئے تو نہ دم کرائیں نہ علاج کروائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا دور کر دے گا، نہ چاہے گا تو نہیں۔ یعنی وہ اس تکلیف کو دور کرنے کی بھی وہ خواہش نہیں کریں گے، اس کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ ہر آدمی کا درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، یہ خاص بندگان خدا کا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے جو راضی بے رضا ہیں، کہ اگر تکلیف آئی ہے رب کی رضا اس میں ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم پہ کوئی تکلیف مصیبت پریشانی بیماری آئے تو ہم جائز طریقہ جو بھی ہے اس طریقے سے اس تکلیف کو، پریشانی کو، بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو اسباب میسر آئیں جائز اور حلال، ان طریقوں سے اس تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر دور نہ ہو تو پھر رب کا گلہ شکوہ نہ کریں، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ تو یہ خاص بندگان خدا کا مرتبہ اور مقام ہے جو بغیر حساب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن وہ تشریف فرما تھے۔ فقال امنہم انا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان 70,000 میں ہوں گا؟ فقال نعم، حضور نے فرمایا ہاں تو ان میں ہے۔ دیگر روایات میں، اکثر روایات میں یہ ہے کہ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ یعنی بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس گروہ میں ہو جاؤں۔ قال
ادعو اللہ لی یا رسول اللہ ان یجعلنی منہم، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس گروہ میں شامل کر دے۔ فقال اللہم اجعلہ منہم، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال عکاشہ کو ان میں سے کر دے۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں ان میں ہوں، حضور نے فرمایا ہاں تو ان میں ہے، ان 70,000 میں ہے۔ اور بعض میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا عرض کیا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے، تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عکاشہ کو اس گروہ میں کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ فقام رجل آخر، پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، ایک اور سے ابھی کھڑے ہو گئے۔ فقال منہم انا، تو انہوں نے عرض کیا حضور کیا میں ان میں سے ہوں؟ اور جن روایات میں یہ ہے کہ حضور کو انہوں نے دعا کی درخواست کی، حضور نے دعا کی، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے بھی دعا کیجیے میں بھی اسی گروہ میں ہو جاؤں۔ فقال سبقک بہا عکاشۃ، تو حضور نے فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ بس وہ ایک موقع تھا، ایک یعنی وقت ہوتا ہے کوئی، تو وہ وقت تھا، اس وقت عکاشہ وہ لے گئے۔ اب یعنی اس کو روکا اس لیے کہ پھر تیسرا کھڑا ہو جائے گا، چوتھا کھڑا ہو جائے گا، یہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ وہ ایک وقت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص۔ حضرت عکاشہ نے کہا کہ حضور میں ان میں سے ہوں، فرمایا تو ان میں سے ہو گئے، یا انہوں نے کہا دعا کیجیے، حضور نے دعا کی، وہ ان میں سے ہو گئے۔ تو اب یعنی دعا کرنا اور نیکی کی خواہش کرنا درجے مرتبے دینی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے یعنی اس کی یہ تمنی منع نہیں ہے۔ اور نبی کریم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ایک پورا باب قائم کیا، پوری کتاب یعنی مختلف اس میں آگے ابواب میں کتاب فلاں کتاب، تو کتاب التمنی، اور کتاب التمنی کے اندر آگے حدیث ایک باب التمنی الخیر، کہ بھلائی کی تمنا کرنا، اس میں پھر آگے حدیث پاک نقل کی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان عندی احد ذہبا، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا لَأَحْبَبْتُ أَلَّا يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أُرْسِدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَن يَقْبَلُهُ، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ پسند ہوگا، میں یہ چاہوں گا کہ 3 دن نہ گزریں، 3 دن سے پہلے وہ سارا میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں۔ ہاں اگر قرض ہو تو قرض کو ادا کرنے کے لیے کوئی دینار بچا کے رکھوں، ورنہ جہاں تک قبول کرنے والے ملتے رہیں میں اس سارے کو 3 دن سے پہلے یعنی تقسیم کر دوں۔ تو اب اس میں بھی یعنی تمنا خیر، نیکی کی بھلائی کی تمنا کرنا، یہ یعنی تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت پر بحث کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ اس آیت میں جس تمنا سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ انسان کسی کے یعنی دنیاوی نعمت کو دیکھ کے اس پہ حسد کرے، اور جس میں حسد اور بغض کا جذبہ پایا جاتا ہو، اور اس وجہ سے وہ اس کے نعمت کے زوال کی خواہش کرے، یہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نیکی کی خواہش کرتا ہے، کسی کی نیکی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کرتا ہے، تو یہ منع نہیں ہے، جیسا کہ یعنی احادیث اس میں بھی امام قرطبی نے بھی یہاں احادیث نقل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس میں سے تم تمنا نہ کرو۔
للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل اور کرم مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، وہ سوال کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس سے مانگیں، اور مانگنے میں اس کا فضل ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ اب فضل کے مقابلے میں عدل آتا ہے۔ ایک ہے عدل کہ جتنا کسی کا حق ہے پورا پورا اس کو دیا جائے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، اور دوسرا ہے فضل کہ صرف حق نہیں، حق ہو نہ ہو دے دیا جائے، یہ فضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، عدل نہ مانگو۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے۔ اسی چیز کو عرفاء نے پا لیا، تو اسی چیز کو حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا مشہور آپ کا شعر ہے کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے مکالے، کیوں جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے، عدل نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سے عدل کیا جائے، بلکہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ فضل کیا جائے۔ کون ہے جو اپنے یہ کہے کہ میں اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ کس قابل ہے ہمارے اعمال؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیکی کی توفیق دے دے تو یہ بھی اس کا فضل ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی مانگنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا تبھی بیڑے پار ہوں گے، تبھی بخشش ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرمائے گا، لیکن عدل ہوگا تو دوسروں کے ساتھ ان کی کوئی نیکی یعنی کوئی اچھا عمل اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اور جو حضور کے غلام ہوں گے ان سے عدل نہیں ہوگا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔